بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں اگلی ویڈیو پہ اس پہ بات کروں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون جو اس وقت عمران خان صاحب پہ توہین مذہب کے مقدمے کروا رہی ہے اور ساتھ ساتھ فتوے بھی لگا رہی ہے اور ہمارے دیگر لوگ، اور تو میں نے کہا تھا کہ میں اسی تناظر میں اس پہ ہم بات کریں گے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان تحریک انصاف، ان دونوں جماعتوں نے اب تک دین کی کیا خدمت کی ہے اور کیسے خدمت کی ہے، تاکہ ہمیں صحیح پتہ لگ جائے۔ کیونکہ اب ہم مذہب کی آڑ میں یہ ثابت کرنے کی پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کوشش کی جا رہی ہے کہ ظاہر ہے پہلے عمران خان صاحب پہ یہ ایک فتویٰ ثبت ہے، لگا ہوا ہے کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے، اور اوپر سے پھر پاکستان مسلم لیگ نون نے جلتی پہ تیل کا کام کیا اور توہین مذہب کا مقدمہ درج کروا کے اس کو اور مضبوط اس مقدمے کو کر دیا کہ یہ تو سرے سے دین کے اسلام کے دشمن ہیں۔ تو اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں اور ہمیں خود پتہ چل جائے گا، پھر فیصلہ بھی آپ کیجئے اور ہمیں بتائیے کہ اصل میں مذہب سے محبت کرنے والا کون ہے اور مذہب بیزار کون ہے۔ تو اس میں سب سے پہلے پاکستان مسلم لیگ نون کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان مسلم لیگ نون چونکہ بنائی تو مرحوم ضیاء الحق شہید نے تھی۔ ضیاء الحق بڑے نیک انسان تھے، بڑے اچھے انسان تھے، اور نواز شریف صاحب کو آگے لانے میں، مسلم لیگ نون کو بنانے میں ان کا بڑا کردار رہا، یہ بات آپ سب کے علم میں ہوگی، سب آپ جانتے ہیں۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے کیا کیا دین کی خدمات کی گئی اور دین کو کتنا کہاں کیسے نقصان پہنچائے گی۔ دیکھیں، دین نام ہے تعلیمات کا، اسلامی تعلیمات کا، اس میں قرآن، حدیث، سنہ، اجماع، قیاس، یہ چار چیزیں اس میں آ جاتی ہیں، اور یہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیا، اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، پھر علماء امت کے ذریعے ہم تک یہ پہنچا۔ تو اس میں علماء، مساجد، خانقاہیں، دینی مراکز، یہ سب اسلام کی، ظاہر ہے یہ سب اسلام کا نام ہے، ظاہر ہے ان سب کے ذریعے دین پھیلتا ہے، اسلام پھیلتا ہے، تو سب اس میں شامل ہے۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون بننے کے بعد حکومت ملی محترم نواز شریف صاحب کو، تو انہوں نے چونکہ سب سے پہلے کام یہ کیا کہ جمعے کی چھٹی تھی، ظاہر ہے جمعہ ایک اسلامی دن ہے، مذہبی دن ہے ہمارا، تو مرحوم بھٹو نے جمعے کی چھٹی رکھی تھی، اور سرکاری طور پہ یہ انہوں نے یہ قانون تھا کہ جمعے کی چھٹی ہوگی اب تک۔ لیکن پاکستان مسلم لیگ نون نے، جو کہ مسلم لیگ، اس کا مطلب بھی ظاہر آپ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعت، نام بھی بہت پیارا ہے، تو مسلم لیگ نے آتے ہی ساتھ جو یہ چھٹی کا دن ہے، اسلامی دن ہے، اس کو ختم کر کے جو یہود نصارہ کا دن ہے اتوار، اس کو چھٹی کا دن رکھا، سب سے بڑا ان کا کارنامہ۔ اس کے بعد چلتے چلتے ان سے بہت اس طرح کے کام ہوئے جس میں ان کو حکومت ملی، سارا کچھ یہ کرتے رہے۔ پنجاب میں محترم شہباز شریف صاحب کی حکومت رہی، اس میں علماء کرام کو میں نام نہیں لینا چاہوں گا، ان جماعتوں کا، ان علماء کا ایک بہت بڑی تعداد سب کے علم میں ہے، اور اس وقت جو مولانا معاویہ اعظم صاحب جو اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے اتحادی ہیں، انہیں یہ ساری باتیں پتہ ہوں گی کہ کتنے علماء کو شہید کیا انہوں نے، اپنے پچھلے دو حکومتی ادوار ان کے گزرے ہیں، کتنے مذہبی جماعتوں کو انہوں نے کچلا، مذہبی کارکنوں کو انہوں نے کچلا۔ ظاہر ان کی حکومت تھی پنجاب میں، اور سیٹھ بکسر عابد، جناب رانا ثناء اللہ صاحب، جناب شہباز شریف صاحب، ان سب لوگوں کے چونکہ اپنے طاقت تھی، لوگ تھے، جتھے تھے،
مذہبی جماعتوں کو، مذہبی لوگوں کو جیلوں میں ڈالا، قتل کیا، شہید کیا، مقدمے چلائے اور تھک ہار گئے، جتنا انہوں نے کر سکے انہوں نے کیا۔ ایک واقعہ بھی مشہور ہے کہ محترم جناب جب حج کے لیے ایک دفعہ غالباً نواز شریف صاحب تھے یا شہباز شریف صاحب تھے، وہاں کسی عالم کو ان دو بھائیوں میں سے کوئی کہنے لگا کہ ہماری مغفرت کیسے ہوگی، ہم نے تو ایک بہت بڑی تعداد علماء کرام کی قتل کی ہے اور ان کے ساتھ ظلم و زیادتی کی ہے۔ اور یہی پاکستان مسلم لیگ نون ہے کہ ان کی اگر آپ تاریخ دیکھیں، آج مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے اتحادی ہیں اور پی ڈی ایم کا حصہ ہیں، تو اس سے پہلے کی آپ تاریخ دیکھیں، مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اب تک جمعیت علماء اسلام اور مسلم لیگ آگ پانی کی طرح رہے۔ ظاہر ہے تقسیم ہند سے پہلے ہی مسلم لیگ کے ساتھ جمعیت تھی نہیں، جو جمعیت علماء ہند ہے وہ کانگریس کے ساتھ تھی، اور جو باقی علماء کرام تھے وہ مسلم لیگ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ تھے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اب تک 2018 تک مسلم لیگ نون کے ساتھ نہ اتحادی رہے ہیں، نہ وہ کبھی سوچا تھا انہوں نے، لیکن چونکہ عمران خان کی وجہ سے انہیں اتحاد کرنا پڑا۔ تو یہ ان کی مذہبیت کا، ان کے دین کا، اس کے اسلام کا پتہ چلتا ہے وہ کتنے دین سے محبت کرنے والی یہ جماعت ہے۔ باقی آگے آتے ہیں، مشرف کا دور گزرا، مشرف کے دور کے بعد پھر بینظیر کی شہادت ہے، اس کے بعد پھر پاکستان پیپلز پارٹی کا دور ہے، اور اس کے بعد پھر ان کی حکومت ہے۔ تو ان کی حکومت میں اب ہوا یہ کہ جو ممتاز قادری ہیں، جنہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر پنجاب سلمان تاثیر کو قتل کیا، تو اب اس میں یہ دیکھیں کہ قتل ہوا پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر کا۔ اب حق یہ بنتا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس ممتاز قادری کو اپنے حساب سے قانون کے مطابق سزا دیتی اور اس پر عمل درآمد کراتی، چونکہ ان کی حکومت بھی تھی، سب کچھ ان کے اختیار میں تھا، لیکن انہوں نے اس طرح کا کوئی ڈیسیجن نہیں لیا۔ جب ان صاحبان کی حکومت آئی، شریف برادران کی، تو انہوں نے مذہبی جماعتوں کے احتجاج کو، علماء کرام کی وفود جاتے رہے، سمجھاتے رہے کہ اس کو کچھ نہ کہیں، ممتاز قادری عاشق رسول ہے، سارا کچھ ہے، انہوں نے سب کچھ کو اپنے پاؤں تلے رونتے ہوئے، دباتے ہوئے ممتاز قادری کو پھانسی دے کے شہید کر دیا۔ یہ بھی بہرحال آپ خود اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ انہوں نے کی کتنی بڑی دین کی خدمت ہے۔ باقی علماء کرام کے شہادتوں کا سلسلہ وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کے ادوار میں کتنا ہوا۔ علماء کرام کی ٹارگٹ کلنگ، علماء کرام کا اغوا، علماء کرام پہ مقدمات، وہ سارا کچھ آپ کے سامنے ہے، جو اسی ان کے دور میں محترم نواز شریف صاحب، محترم شاہد خاقان عباسی صاحب آخر تک 2018 تک ان کے ادوار میں ہوا۔ ان کے وہ جو غالباً جو صاحب تھے جنہوں نے بیان دیا تھا کہ دینی مدارس وہ گمراہی پھیلا رہے ہیں اور شر کے اڈے ہیں، خیر کے مراکز نہیں ہے، شر کے مراکز ہے، وہ صاحب مجھے ان کا نام نہیں آتا۔ تو دینی مدارس اتنا بڑا جو دین کا کام کر رہے ہیں، لیکن ان کی نظروں میں پاکستان مسلم لیگ نون کی جو صاحب تھے، ان کی نظروں میں وہ خیر کے مراکز نہیں ہے، وہ شر کے مراکز ہیں۔ تو یہ ان کا آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کیا اب تک خدمت کی اور کیا یہ سارا کچھ کیا۔ علاوہ ازیں ان کے بہت بڑے کارنامے بہت آپ کے سامنے آ جائیں گے اور بہت ساری چیزیں کھل کے آ جائیں گی۔ اب بھی اگر آپ حالت دیکھیں، جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے، تو اس کے ساتھ ہی اچھا اس میں پھر ان کے دور میں جو پنجاب میں جتنی تنظیمیں کام کرتی رہی مذہبی، ان پہ پابندیاں لگی، ان کی گرفتاریاں ہوئی، یہ سارا کچھ آپ کے سامنے۔ اور اب پی ڈی ایم کی حکومت میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے کہ ان کے آتے ساتھ ہی مدارس کو، مساجد کو، دینی جماعتوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا، ان پہ مسائل آنا شروع ہو گئے۔ اور اس کی بنسبت اگر آپ اچھا اس میں پھر عمران خان صاحب کو اگر آپ دیکھیں کہ
کہ ان کی دین کے لیے کیا خدمات رہی اپنے 3.5 سالہ دور میں، تو وہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب نے سب سے پہلے آتے ساتھ یہ کیا کہ علماء کرام سے اچھے تعلقات رکھے، علماء مدارس کے بچوں کو قومی دھارے میں لانے کی بات کی، مدارس کو سہولیات پہنچانے کی بات کی، اور خدا گواہ ہے کہ KPK میں جو پورے خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، انہوں نے ہر طرح سے سہولیات دینے کی کوشش کی۔ اچھا، میں یہ بھی بتاؤں کہ ایک بات شاید مجھ سے رہ گئی ہے کہ اکثر ایسی مدارس، ایسی تنظیمیں ہیں کہ ایک بہت بڑا ادارہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا اس کا، اس طرح کے کئی تنظیمیں، ادارے ہیں جن کے مشرف حکومت جانے کے بعد انہی مسلم لیگ نون کے لوگوں نے، نواز شریف والوں نے، انہوں نے لسٹیں دی تھی امریکہ کو کہ ان مدارس کے اکاؤنٹس منجمد کیے جائیں، ان کے اثاثے بند کیے جائیں، اور آج بھی وہ بند ہے۔ لیکن جب 2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی، علماء کرام ان سے بات کی، اس پہ غور کرنا چاہا، تو ان کی طرف سے یہ تھا کہ ہم تو بھرپور کوشش کر رہے ہیں، لیکن چونکہ یہ لسٹیں ان کی طرف سے گئی ہیں اور اب اس میں مسائل ہیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ حل ہو جائے۔ تو عمران خان صاحب نے محبت دی اور ہر طرح کا تعاون کیا۔ اس میں FATF کا مسئلہ آیا، اس سے ریلیٹڈ، اس میں یہ تھا کہ کئی سارے مدارس وہ بند کرنے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے، ان کی ٹیم نے بڑے اچھے، بڑے مثبت انداز میں مدارس بند بھی نہیں کیے، مدارس اپنی تحویل میں بھی نہیں لیے، تو بڑے اچھے طریقے سے FATF کا کام بھی ہو گیا، اور مدارس کے کام الحمدللہ پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو گیا کہ وہ مدارس جو لسٹ پہ تھے FATF کی، ان کو اٹھا کے اوقاف کے ماتحت کر دیا، اور خود اور ان کی جو مدرسے کی انتظامیہ وہ تبدیل نہیں کی، انتظامیہ سب کچھ وہی ہے، صرف ان کی تنخواہیں، ان کے اخراجات، تنخواہیں صرف وہ اوقاف دے رہی ہے۔ تو یہ عمران خان صاحب نے کیا، بجائے اس کے کہ مدارس بند کرتے، مساجد کو تالے لگا دیتے، علماء کرام سے بددعائیں لیتے، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ختم نبوت کا جو ایک اہم مسئلہ ہے، اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب نے توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مسئلہ ہے اسے دنیا بھر میں اٹھایا، اقوام متحدہ کی جو اسمبلی ہے وہاں لے کے گئے، مغرب دنیا کو سمجھایا، مختلف پلیٹ فارم پہ بات کی، اور حکمرانوں کو یہ سمجھانے کی، بتانے کی کوشش کی کہ اس مسئلے کو حل کریں، اور مغرب کو یہ بتایا کہ یہ مسئلہ ہمارے ہاں حساس ہے، اس مسئلے کو حساس ہی رہنے دیا جائے، اور الحمدللہ اس کے اثرات سامنے آنا شروع ہوئے۔ عمران خان صاحب کی جو علماء سے بھی بڑا تعلق رہا، علماء سے کے پاس آنا جانا، پاکستان تحریک انصاف کے 3.5 دور میں یہ بڑی اچھی ایک بات تھی کہ پاکستان تحریک انصاف کے وزراء، عہدیداران حکومت مدارس آتے جاتے رہے، ان کی ہر طرح کے ان کے پروگراموں میں، غمی میں، خوشی میں شرکت کرتے رہے، تو یہ بھی ایک بڑی خوشائن اور مثبت بات تھی۔ اس سے پہلے بھی آپ کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی کسی دور میں۔ اور خود عمران صاحب کی شادی کا مسئلہ ہے کہ جب یہ ان کا مسئلہ ہوا تو علماء کرام اور مولانا طارق جمیل صاحب کے کہنے پہ پھر شادی کی، ظاہر ہے وہ صحیح نہیں ہوئی، انہیں طلاق ہو گئی۔ اس کے بعد ایک اور خاتون سے شادی کی، اور وہ خاتون بھی ایسی کہ جو مکمل پردہ کرتی ہے، مکمل پردہ کرتی ہے، اور وہ وزیر اعظم صاحب کی بیوی ہے، تو ظاہر ہے یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے۔ اور پھر ان کے گھر کو، جیسے میں نے پہلے بھی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا، ان کے گھر میں مکمل ایک مسجد ہے، اور وہ مسجد میں 5 وقتہ نماز ہے، امام رکھا ہوا ہے، وہ یہ ساری چیزیں اس میں دیکھی جاتی۔ اور اس میں پھر ظاہر ہے بعض لوگ یہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ انہوں نے مختلف جگہوں پہ غلطیاں کی، ٹھیک ہے انہوں نے غلطیاں کی، لیکن پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی یہ بھی ایک خصوصیت ہے کہ جہاں غلطی کی، سمجھایا، بتایا، فوراً غلطی سے غلطی کو تسلیم کیا اور ختم کر دیا معاملہ۔ عاطف میاں جو قادیانی تھے، ان کی تقرری کا مسئلہ ہوا، اور مسائل تھے، جب بتایا، نشاندہی کی، تو فوراً ختم کر دیا کہ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ
پنجاب اسمبلی میں جو صحابہ کرام کے تحفظ کا جو ایکٹ بنا تھا، ظاہر وہ بہت اچھا ایکٹ تھا. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو گستاخیوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا، تو اس کے سد باب کے لیے یہ ایکٹ بنا تھا. تو اس میں یہ طے تھا کہ وہ پنجاب اسمبلی میں سے منظور ہو کے اس کو قومی اسمبلی لے جایا جائے گا، وہاں سے منظور ہو کے پھر صدر کے سائن ہو کے وہ قانون کا حصہ بن جائے گا. تو یہ بھی عمران خان صاحب کے دور میں ہی ہوا، جس سے آج ہم فتوے لگا رہے ہیں، جسے آج ہم دین دشمن ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ اسی آدمی کے ہی دور میں انہی کی ہی حکومت نے کیا. اور میں یہاں اگر آپ تفصیل سے دیکھیں تو اس بل کو پھر ظاہر رکوا دیا گیا اور اس کو آگے جانے نہیں دیا. اس پہ بھی انشاءاللہ کبھی بات کریں گے کہ اس میں غلطی کس کی تھی، لیکن یہ کریڈٹ عمران خان صاحب کو ہی جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اسی پنجاب اسمبلی سے نکاح فارم کے اندر جو ختم نبوت کی جو حلف کا مسئلہ آیا، وہ بھی عمران خان صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے. جو اسمبلی بنی، جو اس کے اندر جو کلمات جو چیزیں لکھوائی تھی، وہ بھی کریڈٹ ان کو جاتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی جماعت کے اندر کچھ ایسے پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے اندر لوگ ہیں کہ جو سیکولر ہیں، مقاصد کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن اس میں بھی غلطی ہماری. ہمیں یہ چاہیے تھا کہ ہم اسے دیندار لوگ، اچھے لوگ اس جماعت میں جڑ جاتے، اس آدمی کے ساتھ جڑ جاتے اور اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلتے. ہمارے ہاں المیہ یہ ہے کہ جب ہم لے کے چلتے نہیں، چونکہ وہ خود ایک عالم نہیں، ساری زندگی لیڑ میں رہا، اور اس کے ساتھ پھر ایسے اس کی ٹیم میں لوگ شامل ہو گئے سیکولر قسم کے. اب بات جب دین کے خلاف آتی ہے، تو دین کے خلاف وہ بات پیش کرتے ہیں، تو اس سے پھر تکلیف ہوتی ہے. اس کی مثال میں آپ کو دوں کہ حالیہ جو ٹرانسجنڈر بل پاس ہوا، وہ 2018 میں پاس ہوا، پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت نے پاس کیا. سینٹ سے، قومی اسمبلی سے اس وقت ان کی حکومتیں تھیں. لیکن اب جو ترامیم پیش کی تو اس میں رکاوٹ پی ٹی آئی کے کچھ سینیٹرز بنے ہوئے اور وہ اسے پاس ہونے نہیں دے رہے. تو ظاہر یوں کچھ سیکولر لوگ، کچھ لابیاں بیٹھی ہوئی ہیں. ہمیں اس کی جگہ بیٹھنا چاہیے تھا، علماء کو بیٹھنا چاہیے تھا، کہ تاکہ اس طرح کے مسائل نہ ہوں. لیکن بہرحال پاکستان مسلم لیگ نون کی بنسبت ان کی بڑی خدمات دین کے لیے، اسلام کے لیے، اور بڑی انہوں نے، ان کے دور میں کوئی دھماکہ نہیں ہوا، ان کے دور میں کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا، ان کے دور میں کوئی شہید نہیں ہوا، اور انہوں نے افغانستان کے لیے جو آواز اٹھائی، تو اس سے بڑی اور دین کی خدمت کیا ہوگی، اسلام کی خدمت کیا ہوگی کہ آپ اپنے ایک مسلمان ملک، ایک مسلمان بھائی کے لیے پوری دنیا کے اندر آواز اٹھاتے رہے. تو یہ لوگ کچھ اس طرح کی چیزیں ہمیں دکھا دیں اور یہ بتا دیں کہ انہوں نے دین اسلام کے، دین کی بجائے نقصان دینے کے، دین کو بند کرنے کے اور کیا خدمات سر انجام دی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.